حمزہ ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں حمزہ حمدان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، واقعہ معراج یا سفر معراج انسانی عقل کو تنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس واقعہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود کے درمیان تمام پردوں کو گرا دیا، لیکن سائنس اس واقعہ کو تسلیم کرنے میں حیل و حجت سے کام لیتی ہے اور اپنے عقل و دانش کے مطابق نت نئے تجربات کر کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے تمام حقائق کو برکنے کی تھب و دو میں رہتی ہے۔ سائنس یہ سوال کرتی ہے، اگر روشنی کی مقدار سے سفر کیا جائے، یعنی بجلی کے تیزی سے کوئی انسان سفر کرے، تو بھی یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی رات میں، ایک ہی لمحہ موجود میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان اور یوں درجہ بدرجہ ساتویں آسمان اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد اس سے بھی آگے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عرش تک پہنچے اور پھر اپنے خالق و معبود سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس بھی آ جائے، یہ سب سپیڈ آف لائٹ سے بھی ممکن نہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیسے کیا؟ آج کے ماڈرن سائنس اس واقعہ پر کس طرح کی نت نئے تجربات کر رہی ہے؟ آج کے ویڈیو کا موضوع واقعہ معراج کی سائنسی حقیقت سے شناسائی دینے ہے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے چل کر باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی دنیا ہر روز کوئی نہ کوئی انقلابی کھوج لگاتی رہتی ہے، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے دور میں حیرت انگیز مشینوں کی بھرمار ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک مسٹری ٹائم ٹریول بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں سفر کرنا، ماضی میں پیچھے جانا یا مستقبل میں آگے چلے جانا، جس کو مغربی دنیا میں بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی ڈیوائسز بنائی جا چکی ہے جس کی مدد سے وقت میں سفر کرنا ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے اور اگر اس دور کے مطابق اونٹ یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو اس سلسلے میں 40 یا 30 دنوں کا وقت لگ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسجد اقصی تک سفر کیا بلکہ 7ویں آسمان تک پہنچے اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک، او حد جس کے آگے جناب جبریل علیہ السلام کی پر بھی جل جاتے۔ دوستو، سائنس کے لیے سمجھنا ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کائنات کا سفر کیا، لیکن زمین پر بہت کم وقت گزرا۔ سائنس کے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر سوار تھے اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تھی۔ معراج کے دوران وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا، یعنی وقت دب گیا۔ سائنس کی نقطہ نگاہ کے مطابق کائنات کے کنارے تک کا فاصلہ کسی بھی سمت میں 40.5 بلین نوری سال ہے، جسے مرائی کائنات کہا جاتا ہے، جبکہ روشنی ایک سال میں 9.46 ٹریلین کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر روشنی مسلسل سفر کرتی رہی تو 40.5 بلین سالوں میں کائنات کے کنارے تک پہنچ سکے گی۔ یہاں پر دوسرے سوال یہ پیدا ہوتی ہے، اتنی بڑی مسافات طے کرنے کے لیے اربوں سال درکار ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا فاصلہ اتنے کم وقت میں کیسے طے کیا؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا جو ایک سفید اور لمبا جانور ہے، جو گدھے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا ہے، جو اپنی کھر کو اس کے برابر فاصلے پر رکھتا ہے، جبکہ براق کی لفظی معنی برق یعنی بجلی جیسی تیزی، یعنی براق بجلی سے کہیں زیادہ تیز رفتار سے سفر کر سکتا تھا۔ دوستو، معراج کا یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کائنات کی سفر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور تمام رسول سے ملاقات کی۔ اس مبارک سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آیا، میرا سینہ چاک کیا، پھر سونے کی تش لایا گیا،
اور میرے دل کو نکال کر اس تش میں دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا گیا۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے دل اور ان کے وجود کو مضبوط کیا۔ دوستو، غیر مسلموں نے واقعہ معراج پر کفر اور اختلاف کیا۔ کئی بار غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پورے کائنات کا سفر کر سکے۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی سپیڈ سے سفر کیا جائے تو بھی ممکن نہیں کہ ایک کہکشاں سے دوسرے کہکشاں اور پھر اس سے آگے کا سفر کیا جائے، جبکہ سائنس کی جدید تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ ورم ہول کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول کر اگر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسرے کہکشاں میں کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسرے کہکشاں میں جا سکتے ہیں۔ اس تھیوری کے لیے جس کا سہارا لیا گیا وہ قرآن مجید میں بیان کردہ ایک آیات ہی ہے جو کہ سورۃ المعارج سے لیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور اس کے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں ان پر چڑھ کر جاتی ہے، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ وقت 50,000 سال بنے گی، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جس کو قیامت کا دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اللہ نے وہ سیڑھیاں بنائی رکھی ہے، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازے کھلنے کا ہے۔ اسی سے متعلق قرآن مجید کے ایک اور آیات سورۃ الحجر کی آیات نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائے تو البتہ یہ کہیں گے کہ ہمارے نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو گمراہ ہے اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے کہ کس طرح فرشتے آسمانوں پر سفر کرتی ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا، یہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتا دیا کہ فرشتے کس طرح سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے اور سیڑھیاں کیسے موجود ہے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر فوری طور پر ممکن بناتی ہے۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کیے گئے اس تھیوری کو لے کر اسی سوال پر کھڑی ہے کہ ایک رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار میں سفر کرے اور اس کے بعد یا انسانی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو اپنے وجود کو بدل دے گی، اور اگر بجلی کی رفتار سے یہ سفر کیا جائے تو کئی بلین سال درکار ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بہت وسیع ہے، کائنات کی حد کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ یہ سفر کیوں کر ممکن ہو سکا، اللہ سے کیا کیا باتیں ہوئی، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ ہی اور اس کے محبوب جانتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملیں گے اگلے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔